بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات کر رہا تھا کہ مثبت رویہ، مثبت فکر، قناعت پسندی اور ہر حال میں خوش رہنا جو ہے نا، یقیناً بہت سی بیماریوں کا علاج۔ تو اس سلسلے میں میں نے حکیم الحکمہ بقراط کی بات کی تھی، جو 400 قبل مسیح میں یونان میں ہوتا تھا۔ یونان والے دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان کا صحت کا دیوتا اسکلیبیوس ہے۔ اسکلیبیوس بقراط سے بھی کو 2-4 ہزار سال پہلے کہیں ہوتا تھا، تو وہ الہامی طبیب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ طب کا تحفہ دیا گیا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ بہت بڑا سرجن بھی تھا۔ لوگوں کے پھیپھڑوں میں کہیں پانی بھر جانا، اس نے درخت پہ الٹا لٹکانا، کٹ لگانا گردن پہ، پانی سارا سک کرنا، باہر نکالنا اور وہاں ٹانکے لگا دینا، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ اس آج سے کوئی 4000 قبل مسیح کی، آج سے کوئی 4000 قبل کی بات ہے، جب اس بندے میں یہ خوبیاں تھیں۔ جو بقراط نے ایک آپ کو پرپوما دیا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جسے طب کا علم آنا چاہیے، اس کے لیے جو اس نے ایک سیٹ رولز کیے ہیں، وہ سارے بقراط نے اسی کے بتائے ہوئے رول میں تھے۔ اسکلیبیوس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے، طب کا علم اتنا قیمتی ہے کہ یہ عام آدمی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جس آدمی کا ظرف نہیں ہے وہ طب کو چلا سکے، اسے بات دیے تو یہ اسی کے خاندان میں چند لوگوں میں چلتا رہا۔ پھر اسکلیبیوس ثانی آ گیا، وہ بقراط کا استاد تھا۔ اس نے اس علم کو 3 بندوں کو دیا، 2 اس کے اپنے بیٹے تھے اور تیسرا بقراط۔ سوء اتفاق کہ اسکلیبیوس ثانی بیمار ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چند دن گزرے تو اس کا ایک بیٹا مر گیا، پھر دوسرا بیٹا مر گیا۔ اب بقراط پریشان ہو گیا کہ وہ سارا علم جو انسانیت کے لیے اس کے پاس امانت کے طور پر پڑا ہے، وہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ علم کا کیا ہوگا؟ اس نے فوراً ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اس علم کو کتابی شکل دی جائے اور پبلک کر دیا جائے، عام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اسے کتابی شکل دی، عام آدمی تک اسے رسائی دی۔ اس وقت یہ علم آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو مخصوص علاقے میں، یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہاں ایک مخصوص انداز میں کام۔ اتفاق کی بات ہے ہندوستان میں سشرت نام کا ایک حکیم تھا، اس کی تعلیمات بھی بالکل وہی ہیں جو بقراط کی تھی، اور آپس میں کوئی رابطہ نہیں۔ اس وقت کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے نہیں تھے کہ آپس میں، وہ وہاں یونان میں بیٹھا، وہ ہندوستان میں، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن تعلیم بڑی ملتی جلتی تھی۔ اور بقراط نے جب اسے کتابی شکل دی تو یہ دنیا پہ اس کا اتنا بڑا احسان تھا کہ جو آج بھی اس کا مقابلہ کو دوسرا طبیب نہیں کر سکتا۔ اس نے انسانی جسم، اس کی بیماریوں، ان کے علاج اور اس سارے پہ اتنا کچھ لکھا ہے کہ آج بھی اس کا لکھا ہوا مینارہ نور ہے طب کے طالب علموں کے لیے۔ اچھا، بہت سی باتیں علم طب میں، یہ تو ہندوستان اور اس کی باتیں تھی۔ اس کے علاوہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ بہت سے حکیم مختلف انداز میں کر رہے تھے۔ تبت میں بھی ایک طریقہ علاج تھا، وہ جو آج بھی تبت والوں کا چل رہا ہے۔ تبت والے اتنی جدید دنیا میں آ کے بھی اس طب کو، جسے ہم مغربی طب کہتے ہیں یا جسے ساری دنیا اب اپنا رہی ہے، اس کے بجائے تبت والے اسے پرانے طب کو، ان کے نزدیک جو بیماریاں ہیں نا، ان کے 3 مزاج ہوتے ہیں۔
3 مختلف مزاج، اور وہ کیا ہے؟ ہوا کا مزاج یا ہوا کا نظام، سفرہ کا مزاج یا سفرہ کا نظام، اور تیسرا جو ہے نا وہ ہے بلغمی مزاج یا بلغم کا نظام۔ ہوا سے مراد جسم میں موجود ہوا ہے، وہ جب اندر آتی ہے باہر جاتی ہے تو وہ دوران خون پہ اثر انداز ہوتی ہے، فشار خون میں کمی یا زیادہ کرتی ہے، بہت سی توانائیاں دل کی، دوسری کی، انسانی جسم کی، انہیں وہ پیدا کرتی ہے اور کم یا زیادہ کرتی ہے، اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسرا سفرہ یا آب زرد اسے کہتے ہیں، کبھی ایسیڈیٹی ہو تو پیلا پیلا پن نظر آتا ہے، وہ اس کا نظام ہے۔ اس کا تعلق ہاضمے سے ہے، جگر، ہوموگلوبن، سرخ خلیات اور آنکھوں سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بیماریاں سفرہ مزاج کی ہیں۔ تیسری جو ہے بلغمی یا بلغمی نظام سے جن کا تعلق ہے، وہ جو ہے اس کا لعاب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، نزلہ، زکام، جوڑوں کا درد یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ بلغمی بیماریاں ہیں، یہ بلغمی نظام سے ان کا تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم ان بیماریوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ایک متوازن زندگی گزارنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جذباتی اور ذہنی سطح پر ہمیں ایک جیسا خود کو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کوئی پریشانی جو ہوتی ہے یا ہمارے رویے میں تبدیلی آتی ہے، وہ ہمارے ان مزاجوں میں اثر انداز پوری طرح ہوتی ہے۔ پہلا رویہ جو ہے نا وہ آرزو یا وابستگی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے شدید طلبگار ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے، ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس رویے سے ہوا کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یقیناً اس کا فرق کہ آپ کے اعصابی کمزوری پہ حساب پہ پڑتا ہے، اعصابی کمزوری آپ کو لاحق ہو جاتی ہے، افسردگی آپ کو محسوس ہوتی ہے، فشار خون، بلڈ پریشر آپ کا فرق پڑتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، انتڑیوں اور پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوا کی بیماریاں ہیں نا، یہ آپ کی طلب جو آپ کے اندر ایک کسی چیز کو حاصل کرنے کا امنگ پیدا ہوتی ہے نا، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا رویہ آپ کا غصہ ہے۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، یہ سفرہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ، چڑچڑاپن معدے پہ اثر کرتا ہے، معدے کا السر پیدا کرتا ہے، سر درد کی شکایت ہوتی ہے، یرکان اس سے ہو جاتا ہے۔ یرکان میں آپ نے دیکھا ہے نا، رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو یرکان بھی سفرہ کی بیماری ہے۔ غصے میں چہرے کا رنگ ویسے سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کا اوورآل اثر، وہ جو رنگ ہے نا، انسان کے اندر جو مختلف خلیوں کے رنگ ہیں انہیں وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ انتڑیوں اور پیٹ کی بیماریاں اسی سے پھیلتی ہیں۔ تیسرا رویہ تنگ نظری ہے۔ آپ تنگ نظر ہو جاتے ہیں، کسی کی چیز جو ہے برداشت نہیں کرتے، کسی کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ یہ جو تنگ نظری ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ آپ کی جو تیسری قسم ہے بلغمی بیماریوں، انہیں جنم دیتی ہے۔ جب آپ تنگ نظر ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کے ناک کے خلیے جو ہے انہیں بھی بند سکیڑ دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا دماغ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کا سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، تنفس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نمونیا، جسم کے جوڑوں کا مرض، اور اس طرح کی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو تبتی طریقہ ایک منفرد چیز ہے، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں رائج۔ تبتی ہے جو واحد فوراً اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا جو مزاج ہے اس میں تنگ نظری ہے، اس میں تھوڑی سی خواہشات کی لچک ہے، یا اس میں غصہ ہے، تو ان تینوں مزاجوں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ علاج بھی اسی حساب سے کرتے ہیں۔ تو آج میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم لوگ اپنے رویوں کو اچھا رکھیں، اپنے رویوں میں تنگ نظری نہ ہو،
کہیں خواہشات. بدھا سے کسی نے پوچھا کہ خوشی جو ہے نا وہ کیسے حاصل ہوتی ہے, تو بدھا نے, تبتی مزاج کا بندہ تھا بدھ تبت والے اسی کے, تو بدھا نے بڑی سمپل سی بات کی. اس نے کہا ایک تو میں ختم کر دو, آپ کے اندر جو میں کہ میں بڑی چیز ہوں, میں ختم کر دو, انا اپنی مار دو. دوسری چیز, آپ اپنی خواہشات کو مار دو. یہ دو چیزیں آپ میں سے ختم ہو جائیں گی نا تو خوشی باقی رہ جائے گی, صرف خوشی. آپ ہمیشہ خوش رہو گے. اللہ حافظ.